आखिर के साथ मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बड़ी बेबाकी के साथ जामिया उम्मे हान लिल बनात की तालिबा खिताब कर रही थी। महसूस हो रहा था कोई मुजाहिदाना अंदाज में खिताब कर रहा है। और ऐसे ऐसे इनके पास में एक ही नहीं, मगरिब बाद से जो नमूने चल रहे हैं, कोई नमूना पे गौर करता है और कोई बाद में गौर करता है। बहरहाल इस बच्चों का प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। अब आइए जिनके चेहरे अनवर को देखने के लिए सर्दी के मौसम में आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपका आना मरहबा है, आपका वेलकम है। और मैं उन लोगों से दरखास्त करता हूँ जिनको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है फिर भी वो रोड में खड़े हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं ये कुर्सियां खाली हैं, ये पहले कुर्सियों को भरे। जो लोग पीछे हैं वो जरा आगे कुर्सियों को भर लें। और हमारी माँ बहनों से दरखास्त है कि आप मदरसे के छत पे चले जाएं, वहां पे आराम से आप जा करके जलसे को देखें, समाअत फरमाएं, उलमा कराम का खिताब सुने। इसलिए एक जगह मखलूत होना दुरुस्त नहीं है, जवाज की सूरत नहीं है। उलमा कराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। बहरहाल देखिए कितने लोग समझदार लोग हैं। ये दाहिना तरफ से लोग आना शुरू हो गए। आ जाइए, जरा करीब आ जाइए, ये सामने कुर्सी उसको भरिए। जानते हैं आप लोग तो सोच रहे होंगे हम जबरदस्ती में यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा मजमा है, उलमा कराम है, ऐसा लग रहा है नहीं रहा है? अरे बोलिए ना, लग रहा है नहीं? लग रहा है नहीं। लेकिन एक बताइए, एक ईमान वाला के सामने जंग बदर के अंदर 313 सहाबा थे और कितने को शिकस्त दिया? अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना भाई, कितने को शिकस्त दिया? बहुतों को शिकस्त दिया। आप कम जरूर हैं लेकिन आप मुजाहिद हैं, आप ईमान वाले हैं, आप ताकतवर हैं। आपकी ईमान की गर्मी, आपकी ईमान की हरारत ऐसी ताकतवर है जो इस जलसे को अच्छे तरीके से कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। ले जाएगा नहीं ले जाएगा? मैं आपको सलाम करूं, जवाब देंगे? बोलिए ना भाई। देखिए नहीं बोलिएगा तो हम जबरदस्ती बुलवाना जानते हैं। सलाम करूं, शेर में सलाम करूं, कैसे सलाम करूं? शेर में एक शेर की सवा शेर ना, जरा हाथ खड़ा कीजिएगा। अरे वाह, पीछे वाले तो सोच रहे हैं कि हम डरे खड़ा कर रहे हैं। और जोर से खड़ा कीजिएगा। अल्लाह ने जिनके एक हाथ दिए हैं वो एक हाथ खड़ा करेगा, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको दोनों हाथ दिए वो दोनों हाथ खड़ा करेगा। जिनको दोनों हाथ है वो दोनों हाथ खड़ा करेगा। देखते हैं कि दोनों हाथ किनका किनका है। दोनों हाथ है। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। अल्लाह आपके हाथों से दीन का काम है। कहिए आमीन। सुन्नते खैरुल अनाम करता हूं, सुन्नते खैरुल अनाम करता हूं। मैं अदब से तमामी लोगों को सलाम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हजरात, ये जलसा बड़ा बाबरकत है। उलमा कराम, मुफ्तियान कराम इस स्टेज पर मौजूद हैं। इस ठंड के मौसम में यहाँ तशरीफ लाए हैं। है पर छोटा सा मजमा लेकिन बड़ी ताकतवर है। अरे छोटा मिर्चा को देखे हैं? अरे छोटा मिर्चा तो देखे हैं जो बाजार में बिकता है, होता है छोटा लेकिन पीता कितना होता है, देखे है ना? यही ताकतवर है जो छोटा जरूर है, मजमा आपको छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन बड़ी ताकतवर है। इनकी जब खिताब आप समाअत फरमाएंगे तो दिल और तबीयत ये चाहेगी कि हम जो है से क्या सुबहान अल्लाह बोले, कैसे। आइए आज के इस जलसे की सदारत के लिए ऐसे शख्सियत का इंतखाब करते हैं जिनकी जात, फिक्र व नजर, इल्म व अमल, फजल व कमाल, हुस्न व जमाल का एक हसीन संगम है, जिनका अक्सर व बेशतर हिस्सा तहरीर व तकरीर में गुजरता है, जिनका अक्सर व बेशतर हिस्सा वाज़ व नसीहत में गुजरता है। ऐसी शख्सियत का इंतखाब करते हैं ताकि जलसा उनकी साये आतिफत में मुनज़्ज़म तौर पर पाए तकमील को पहुंच सके और आसानी के साथ इख्तिताम पजीर हो। जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना कारी सलमान साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। अराकीन बज़्म से उम्मीद करते हैं कि भरपूर लफ्जों में ताईद फरमाएंगे। इसकी तरफ से
حضرت والا کی پرجور تائید کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جلسے کی صدارت کی تائید ہو چکی ہے۔ اب آئیے، الہی پیامت دعا کر رہا ہوں، الہی پیامت دعا کر رہا ہوں۔ نہیں بولیے گا سبحان اللہ؟ ارے آپ بولیے نا سبحان اللہ، تھوڑا ایمان میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، الہی پیامت دعا کر رہا ہوں۔ ہمارے اسٹیج والے حضرات بولیں گے، ہم نہیں بولیں گے۔ اس دولہا کو دیکھیں ہیں، دولہا کو جب وہ بارات جاتا ہے تو منہ پہ رومال رکھتا ہے، نہیں بولتا ہے، تو لوگ زبردستی مٹھائی کھلاتے ہیں تو بڑی مشکل سے بولتا ہے۔ ایسے ہمارے اسٹیج والے حضرات ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بولیں گے، خالی ان لوگ سے بلوائیے۔ لیکن دیکھتا ہوں اگر ہو سکتا ہے بول دیں، کیونکہ زیادہ تو پاور ہو سکتا یہیں سے سپلائی ہے۔ الہی پیامت دعا کر رہا ہوں، ارے تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں۔ میری انتہائی گزارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میری انتہائی گزارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ آئیے حضرات، آج کے اس جلسے بابرکت جلسے کا آغاز ایسے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، علماء بابرکت ہے، یہ مدرسہ بابرکت ہے، یہ مدرسے کے طالبہ بچیاں بابرکت ہے، یہاں جو حفاظ کرام بیٹھے ہوئے یہ بابرکت ہے۔ اس لیے اس جلسے کو بابرکت کلام سے آغاز کرتے ہیں تاکہ جلسہ بھی بابرکت بن جائے، جلسہ بھی مقدس بن جائے۔ اس وحدہ لا شریک کے کلام سے آغاز کرتے ہیں جو پوری دنیا کو حیران و شکر کر رکھا ہے۔ بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے ادبا اس بات حیران و شکر ہیں، پریشان حال ہیں، یہ ایسا کلام تو کہیں دیکھا ہی نہیں گیا تھا۔ قرآن آج سے 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ قرآن فلیاتو کی حدیث مثلہ کی صدائے پروقار لگا رہا ہے کوئی مائی کا لال ایسا کلام پیش کر سکے؟ آئیے حضرات، زیادہ تفسیرہ کا وقت نہیں ہے، اسی قرآن مقدس سے اس جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایسے قاری خوش الہان کو مدعو کرتے ہیں جن کی آواز میں وہ جادو ہے، وہ نشو و نما ہے۔ وہ جب پڑھتے ہیں تو کوئل کی بول ہے، چہچہاتی چمک ہے، چہچہاتی لہلہاتی گنگناتی ہواؤں کی ایک فضا ہے، جن سے میری مراد ہے کہ قاری بشارت صاحب وہ تشریف لائیں۔ آ چکے لوگ، دیوانہ ابھی باقی ہے۔ آ چکے لوگ، قاری صاحب آ چکے لوگ، دیوانہ ابھی باقی ہے۔ افتتاح در میخانہ ابھی باقی ہے۔ ارے سبزہ ہے، گل ہے، فصل بہار ہے، سب جمع ہو چکے ہیں۔ قاری صاحب آپ کا انتظار ہے، سب جمع ہو چکے ہیں۔ قاری صاحب آپ کا انتظار ہے۔ اور سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ قاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ماشاءاللہ، إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى اللہ اللہ، بہت الرحمن على العرش استوى
وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى بہت خوب ماشاء اللہ. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني بہت اچھے بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى بقبس أو أجد على النار هدى صدق الله العظيم. طبیعت چاہ رہی تھی کہ قاری صاحب تھوڑی دیر اور تلاوت کرتے اور ہم لوگ سماعت فرماتے رہتے، لیکن وقت کا تقاضا وہ بھی سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں. اور میرے دل میں یہ شعر گونج رہا تھا کہ ہے پیام صداقت کلام قرآن کا، کس قدر ہم پہ ہے یہ احسان قرآن کا. دشمنوں نے تو مٹانا چاہا بہت، لیکن آج بھی نام روشن ہے دنیا میں نام قرآن کا. ارے کہیے نا سبحان اللہ. جن کو قرآن سے محبت ہے وہی سبحان اللہ بولیں گے، نہ جس کو گانے سے محبت ہے وہ چپ رہیں گے. نہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے. ہائے ہائے، ارے بولیے نا سبحان اللہ. ہاں، ابھی تو عمران نذیر آپ کے بیچ آنے والے ہیں. ایسا آنے والے ہیں کہ ابھرتا ہوا شاعر محسوس ہوگا کہ دل خیر آبادی ایک پوائنٹ پہ ہے کہ تو دوسرے پوائنٹ پہ عمران نذیر ہے بوکارو کے. جھارکھنڈ میں ایک ابھرتا ہوا شہر آپ کو نیا شہر نظر آئے گا. ہمیں لگتا ہے کہ بہت کم وقت میں یہ پوری دنیا میں سفر کرنے والا بندہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. نہ چمن میں نہ پہاڑوں میں مزہ ملتا ہے، اور جو مدینے کی نظاروں میں مزہ ملتا ہے. لوگ بہلاتے ہیں دلی گیت اور گانوں سے، مگر مجھ کو تو قرآن کے پاروں میں مزہ ملتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو ملتا ہے کہ نہیں؟ کن کو مل رہا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. واہ، یہ ہے قرآن والے، یہ ہے مدرسے والے، اور یہ ہے مصطفیٰ والے. کہیے نا سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. آئیے حضرات، قرآن کریم کے مقدس تلاوت کے بعد اب اس ذات اقدس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، قدم قدم پہ نگینہ دکھائی دیتا ہے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. قدم قدم پہ نگینہ دکھائی دیتا ہے، اور بہار عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے. واہ. بہار عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے. اے خدا، اے خدا ہمیں وہ زمین عطا کر دے. اے خدا وہ ہمیں وہ زمین عطا کر دے، اور جہاں سے مدینہ دکھائی دیتا ہے.
जहां से मदीना दिखाई देता है। आइए हजरत, उस वहदहु ला शरीक के बाद अब इस दार फानी में कोई काबिल शताइस है, कोई तारीफ व तौसीफ के लायक है तो वो शख्सियत है कि हजरत आदम नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं जन्नत में था, जब जन्नत का सैर किया, जन्नत के दरवाजों पर गया, जन्नत के टहनियों को देखा, जन्नत के पत्तों पर देखा, अर्श आजम पर देखा, और सातों आसमान के दरवाजे पर जब मैंने निगाह किया, इस तमाम दरवाजों पर और हूरों के सीनों पर, जन्नत के टहनियों पर, जन्नत के पत्तों पर सब जगह लिखा मिला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह कैसे मोहब्बत करता है अपने महबूब से, तो हम क्यों ना मोहब्बत करें। तो आइए उन्हीं की शान और शौकत के लिए तफसीला थोड़ा करूंगा, बात ज्यादा ना करके मैं इमरान नजीर को मैं उनका वक्त तो मैं जाया नहीं कर सकता, इसलिए आप भी, आपकी आंखें भी देखने के लिए उन्हीं के मुंतजिर हैं। नया उभरता हुआ शायर, वो कैसा शायर है, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आप तशरीफ ले आए या ये कहकर कि दिल में तैबा का गम बसा दे, दिल में तैबा का गम बसाने दो। नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए नारे तकबीर। ईमान आपका नहीं बोल रहा है, अभी जबरदस्ती में बोल रहा है। एक बार फिर बोलिए नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अब देखिए हम जो शेर पढ़ते हैं, अगर आपका सुभान अल्लाह का वोट नहीं आएगा तो हम वोट को चुप कर देंगे। ख्यालों में दिल में तैबा का गम बसाने दो, घर को जन्नत नुमा बनाने दो। अरे तुम दुरूदों के तज़किरे छेड़ो, मुझको नाते नबी सुनाने दो, तुम मुझको नाते नबी सुनाने दो। तो मैं गुजारिश करता हूं हाफिज व कारी इमरान नजीर साहब से, इस धड़कन के साथ, इस आवाज के साथ, इस चमकता हुआ सितारे के साथ, कि आप तशरीफ लाएं और लोगों की धड़कन को थोड़ा सा कम कर दें, और आप जब अशआर पढ़ें तो लोग बेताब हो जाए सुभान अल्लाह। क्योंकि हमें लगता है कि रांची की सरजमी पे ये आप दूसरी या तीसरी बार कदम रख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना यहाँ कबूल फरमा ले। बावकार इकराम हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जामिया उम्मे हानी लिलबनात के तमाम असातिज़ा को, जिन्होंने बड़ी मेहनत व मुशक्क़त करके आज के इस बज़्म को सजाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। आइए हज़रात, कुछ सुनने सुनाने से कबल एक मरतबा आवाज़ बुलंद करो कि पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चार मिसरे से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। अता हुआ कि वल्लाह रहमतों का, कि वल्लाह रहमतों का, वल्लाह रहमतों का खज़ीना है लाजवाब। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि वल्लाह रहमतों का खज़ीना है लाजवाब, 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 वल्लाह रहमतों का, वल्लाह रहमतों का खज़ीना है लाजवाब, खज़ीना है लाजवाब। अरे वो मुस्तफा का शहर मदीना है लाजवाब, वो मुस्तफा का शहर मदीना है लाजवाब, वो मुस्तफा का शहर मदीना है लाजवाब। माशाअल्लाह, आपने हौसला बढ़ाया, इसी हौसले के साथ मैं फिर से ये शेर हाजिर करता हूँ। समात माने कि वल्लाह रहमतों का खज़ीना है लाजवाब, वल्लाह रहमतों का खज़ीना है लाजवाब, वल्लाह रहमतों का,
بطور خاص کہ سرو سمن گلاب چمیلی بھی خوب ہے، توجہ چاہوں گا کہ سرو سمن گلاب چمیلی بھی خوب ہے، 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 سرو سمن گلاب پسینہ ہے لاجواب، لیکن میرے نبی کا پسینہ ہے لاجواب، لیکن میرے نبی کا پسینہ ہے لاجواب، لیکن میرے نبی کا پسینہ ہے لاجواب، سرو سمن گلاب چمیلی بھی خوب ہے، سرو سمن گلاب چمیلی بھی خوب ہے، سرو سمن گلاب چمیلی بھی خوب ہے، چمیلی بھی خوب ہے، لیکن میرے نبی کا پسینہ ہے لاجواب، لیکن میرے نبی کا پسینہ ہے لاجواب، لیکن میرے نبی کا پسینہ ہے لاجواب۔ بہت اچھے، ایک بار پورا مطلب بولے سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے اب چارج ہو گئے، ماشاءاللہ۔ اب آپ کو بھی چارج ہو جانا۔ آئیے حضرات، ایک نعت پاک مجھے پڑھنا ہے، اس سے قبل قرآن پاک کے حوالے سے چار مصرع پیش جی کرتا عطا ہوں۔ پڑھیں پڑھیں انشاءاللہ۔ کن قسم قسم کا سامان چاہیے پہلے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کن قسم قسم کا سامان چاہیے پہلے، چاہیے پہلے، قسم قسم کا سامان چاہیے پہلے، چاہیے پہلے، نہ کھیل کود کا میدان چاہیے پہلے، چاہیے پہلے، نہ کھیل کود کا میدان چاہیے پہلے، چاہیے پہلے، بہت ضروری ہے چاہیے پہلے، چاہیے پہلے، نہ کھیل کود کا سامان چاہیے پہلے، چاہیے پہلے، بہت ضروری ہے انگلش پڑھائی بھی، لیکن ہمارے بچوں کو قرآن چاہیے پہلے، چاہیے پہلے، ہمارے بچوں کو قرآن چاہیے پہلے، چاہیے پہلے۔ کیا بات ہے بھائی، جو نعت پاک مجھے پڑھنا میں نے ہے، کہا تھا حضرات کو یہ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ ماشاءاللہ۔ آئیے حضرات، جو نعت پاک مجھے پڑھنا تھا اب پیش کرتا ہوں، اس سے قبل پھر سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ محمد کے جیسا، توجہ چاہوں گا مانا دیکھیے گا، کہ محمد کے جیسا محمد کے جیسا، محمد کے جیسا نہ آیا ہے کوئی، محمد کے جیسا نہ آیا ہے کوئی، یہ گاتی ہے بل
نبی کا زمین کہہ رہی ہے فلک کہہ رہا ہے زمین کہہ رہی ہے فلک کہہ رہا ہے یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا زمین کہہ رہی ہے فلک کہہ رہا ہے یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا دوسرے مطلب پیش کرتا ہوں میں تو خاص یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا کہ وہ صبروں قناعت وہ فاقوں پہ فاقہ وہ صبروں قناعت وہ فاقوں پہ فاقہ اور سوکھی وہ روٹی وہ ٹوٹی چٹائی تو جو چاہوں گا وہ صبروں قناعت وہ فاقوں پہ فاقہ سوکھی وہ روٹی وہ ٹوٹی چٹائی وہ صبروں قناعت وہ صبروں قناعت وہ فاقوں پہ فاقہ سوکھی وہ روٹی وہ ٹوٹی چٹائی اور جہاں بھوک اور پیاس بھی ہار جائے جہاں بھوک اور پیاس بھی ہار جائے جہاں بھوک اور پیاس بھی ہار جائے تھا ایسا ہی گھر اور گھرانہ نبی کا تھا ایسا ہی گھر اور گھرانہ نبی کا جہاں بھوک اور پیاس بھی ہار جائے تھا ایسا ہی گھر اور گھرانہ نبی کا اور مطلب بھی دعاؤں کے ساتھ پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ سراسر گنہگار ہے یہ عمران سراسر گنہگار ہے یہ عمران عذاب الہی سے پھر بھی بچا ہے عذاب الہی سے پھر بھی بچا ہے سراسر گنہگار ہے یہ عمران عذاب الہی سے پھر بھی بچا ہے سراسر گنہگار سراسر گنہگار ہے یہ عمران عذاب الہی سے پھر بھی بچا ہے ارے غلامان احمد غلامان احمد کے کام آ رہا ہے وہ راتوں میں آنسو بہانا نبی کا غلامان احمد کے کام آ رہا ہے وہ راتوں میں آنسو بہانا نبی کا زمین کہہ رہی ہے فلک کہہ رہا ہے یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی جزاک اللہ یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا آپ بھی ہیں نا بولیے نا آپ بھی ہیں نا دیوانہ نبی کا آپ کے نعت رسول کے بعد حافظ عمران نذیر کے نعت رسول کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ لوگ اتنے گہرائی کے ساتھ
عشق رسول میں ڈوب چکے ہیں اور ڈوب کر ایسا گوتا لگا رہے ہیں کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں یہ شعر پڑھ کر کے کہ آپ کتنا ڈوبے اور محسوس کیا ہوا ہے۔ عشق رسول پاک میں ڈھلنے لگی ہے راہ۔ ارے کہیے نا سبحان اللہ، اور زور سے، ارے اور زور سے، عشق رسول پاک میں، عشق رسول پاک میں ڈھلنے لگی ہے راہ، ذکر نبی سے آج مہکنے لگی ہے راہ۔ ارے کہیے نا سبحان اللہ، آنے والے مقرر کے لیے ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ۔ ذکر نبی سے آج مہکنے لگی ہے راہ، زلف رسول پاک کا جب ذکر چھڑ گیا، دیکھو قدم قدم پہ سنبھلنے لگی ہے رات، دیکھو قدم قدم پہ سنبھلنے لگی ہے رات۔ آئیے حضرات، جس شخصیت کے چہرے انور کو دیدار کرنے کے لیے سرزمین رانچی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اکثر گوشے میں لوگ انتظار کیا کرتے ہیں، ایسے حامی قرآن و سنت، قاطع بدعت، فاضل نوجوان، محقق زماں کو آپ کے سامنے روبرو کروں، جن کے اندر جعفر طیار جیسی انکشاف حق کی صلاحیت اور اعمال باطل کو مسمار کرنے والے خالد ابن ولید جیسا بہادر ہے۔ وہی ان کے کلاموں میں اہل حق کے لیے سرمایہ حیات اور پیام زندگی ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے میں ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش نظر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ان کے آنے سے پہلے موسم سرد ہوتا جا رہا ہے، آپ حضرات بھی مختلف مشغولیات کی وجہ سے یہاں پر ٹھہرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا۔ ادارے کے تعلق سے 2-4 منٹ بات میں کر دے رہا ہوں۔ جس نسبت سے اور تعلق سے آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے، یہ ادارہ 7-8 سال سے قاری انعام صاحب اور ان کے ساتھیوں کے ذریعہ محنتوں کے ساتھ اس کو چلایا جا رہا ہے، اور یہ بچیوں کا ادارہ ہے۔ آج کے دور میں بچیوں کے اداروں کی بھی جگہ جگہ ضرورت ہے، اس نسبت سے اور ان حالات کے تحت کہ آپ حجاب کے لیے لڑائی عدالت میں لے جائیں، آپ جلوس نکالیں، لیکن مسئلے کا حل وہ نہیں ہے جب تک آپ کے اپنے ادارے نہیں ہوں گے، اور جہاں وہ ادارے ہیں تو ان کو مضبوط کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس ادارے کو آج جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور اکثر حاضرین جو اس ادارے سے اچھی طرح واقف ہیں، زیادہ تر گارجین حضرات ہیں، وہ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، تو اس دور میں اپنی بچیوں کو اگر ارتداد سے بچانا ہے، ان کے دین اور ایمان کا تحفظ کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جگہ جگہ اپنے ادارے قائم کیے جائیں جہاں اسلامی ماحول کے اندر ان کو تعلیم دی جائے۔ بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے، ادارے کی کچھ ضروریات ہیں جو فوری توجہ کے متقاضی ہیں۔ یہ مدرسہ ام ہانی للبنات، اس کی تعمیر نو آپ حضرات کے سامنے اس کی تعمیر موجود ہے۔ یہاں کے اساتذہ نے، اسٹاف نے بڑی محنت کیا، اور آپ ہی لوگوں ذریعہ بنے، اور جس کی وجہ سے یہ عمارت کھڑی ہوئی۔ اوپر میں یہاں پر بچیاں رہتی ہیں، اور ان کے لیے کھیل کا میدان بھی اوپر کا چھت ہے، اور کپڑے وغیرہ بھی وہ سکھاتی ہیں اوپر ہی میں، لیکن اوپر میں بے پردگی ہے، پردے کا انتظام اوپر میں نہیں ہے۔ اس کے لیے فوری طور پر باؤنڈری کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات بہت لمبا خرچہ نہیں ہے، 7-8 ہزار اینٹ کا خرچہ ہے۔ اگر آپ حضرات تھوڑی سی توجہ دے دیں تو یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا، اور بچیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ باہر سے پردہ بھی ہوگا، اور اندر سے بھی ان کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے سہولت ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ چند منٹوں کے اندر، تاکہ دوسرے علماء کرام سے آپ کو استفادہ کا موقع ملے، بہت سارے شورائے عظام بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، آپ جتنی دیر ہمت کریں گے انشاءاللہ وہ پروگرام چلے گا۔ لیکن اس ادارے کے تعمیر کے لیے کچھ تعاون آپ حضرات کر دیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا، اور جو کام ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ 200 روپے ایک صاحب نے لا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر ہے۔
जल्दी से 10 मिनट के अंदर कर दे भाई। बहुत लंबा चौड़ा चंदे का प्रोग्राम नहीं है, ये फौरी ज़रूरत की एक चीज़ है जिसको करना है। आप हजरात जल्दी से जो ताउन करना है वो कर दें। फिर शायर साहब लोग भी हैं, देखिए कारी निसार दानिश साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं कहीं से भटकते हुए। तो ये अच्छा मौका है, आप हजरात जितना सुनना चाहेंगे सुन लेंगे। जाहिर आप हजरात जल्दी जल्दी आ जाए भाई, चंद मिनटों के अंदर आने वाला हर कोई कुछ ना कुछ हिस्सा ले ले। मेरी गुजारिश है कि आने वाला हर कोई, इन बच्चियों का वास्ता है कि इनके पर्दे के लिए ऊपर के छत में बाउंड्री की फौरी ज़रूरत है। आप हजरात उसमें जो कुछ हो सके ताउन कर दें। अल्लाह ताला सब देने वालों को जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, काफ़ी तादाद में यहाँ मस्तूरात भी मौजूद है, माँ बहनें भी मौजूद हैं। उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चियों के हाथ से जो भी 10, 20, 25, 50 हो वो भेज देती तो उनका भी इस कार्य खैर में हिस्सा लग जाता। इसलिए जल्दी जल्दी 10 मिनट के अंदर वो इस काम को निपटा दिया जाए ताकि प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए। जल्दी करें भाई, जल्दी कर दें। अल्लाह ताला सब देने वालों को जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह सब आने वाले आ जाएं और चंद मिनटों के अंदर जो देना है वो दे दें आप हजरात। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। आमीन। एक बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं सहारा लिए हुए, अल्लाह ताला इनकी भी सेहत और उम्र में बरकत दे। आमीन। माशाअल्लाह इन्होंने भी माशाअल्लाह नौजवानों का ग्रोह आ रहा है और लोगों का हाथ बढ़ रहा है। आप हजरात से गुजारिश है कि जो भी बन पड़े, माशाअल्लाह हमारे बुजुर्ग ने 500 रुपये से कितना 1,000 रुपये से माशाअल्लाह किया है। अल्लाह ताला इनकी सेहत और उम्र में बरकत दे। माशाअल्लाह आमीन। जज़ाकल्लाह। आमीन। आ जाए भाई, जल्दी जल्दी ताउन कर दें ताकि ये काम निबट जाए और आगे का प्रोग्राम बढ़ाया जा सके। माशाअल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। माँ बहनों से गुजारिश है जो आई हुई हैं, जो भी 10, 20, 25, 50 हो वो अपने बच्चियों के हाथ से यहाँ भेज दें। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे ताकि इन बच्चियों के लिए कुछ सहूलत हो सके और ऊपर छत में फौरी तौर पर काम लगाया जा सके। और इन इदारों को मेरी ज़ाती गुजारिश भी है कि वक्त और हालात को देखते हुए और इस्लामी माहौल के अंदर और इस्लामी मिजाज के साथ इनकी तालीम और तरबियत का जहाँ तक हो सके हर जगह जगह नज़्म किया जाए और जगह जगह इसके लिए कोशिश की जाए। और जो इदारा चल रहा है, आप हजरात अपने इदारों में अगरचे सहूलतें कम हैं लेकिन फिर भी ईमान की हिफाजत का तकाजा है इस दौर में कि अपनी बच्चियों को अपने इदारे के अंदर तालीम दिलाएं और ईमान को बचाना, इर्तिदाद को बचाना अभी के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। आप सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और जिनको देना हो वो आते रहें और यहाँ ताउन करते रहें। और कुछ हजरात अगर लिखाना चाहते हों तो वो भी खामोशी से आकर लिखा दें कि अभी नहीं तो बाद में हम कुछ ताउन कर देंगे। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हुसैन साहब ने कहा कि भटकते हुए निसार दानिश साहब आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये शोरा इकराम, ये मदीने की गलियों में भटकने की इनकी आदत है, इसलिए भटकते भटकते बूढ़ी बागी आ गए हैं। मुमकिन है कि आपको नाते रसूल सुना करके साथ में आपको मदीने की जानिब ले जाना चाहते हैं। क्या आप भी जानेंगे? मजमा छोटा है, उसको मत देखिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब आप सुभान अल्लाह कहिएगा, हम निसार दानिश साहब को बुलाएंगे, और नहीं कहिएगा तो नहीं बुलाएंगे। बुलाए हैं किनको किनको सुनने की तबीयत निसार दानिश साहब को। अरे वो भी हलचल शायर हैं, दीवाना शायर है, वो भी इंटरनेशनल शायर है। हाँ जी जी जी, आ जाइए माशाअल्लाह। जो चंदे वाले हजरात हैं वो देते चले जाए बड़ी खामोशी के साथ में। बड़े जी, मैं गुजारिश करूंगा, ये चंद लम्हा है, चंद लोग बैठे हुए हैं जो पीछे कुर्सी में हैं और ये बीच वाली कुर्सी में है, वो उठ करके जरा सा सामने आ जाते तो बड़ा मजा आता। अरे आता क्या, नहीं आता। उठिएगा, देखते कौन कौन समझदार है। माशाअल्लाह, देखिए तमाम लोग इतने समझदार हैं, बड़ी हिम्मत है। यहाँ सामने आ जाइए।
अरे मुजाहिद आदमी पीछे नहीं रहता है, वो हमेशा जंग के लिए आगे रहता है, पीठ नहीं दिखाता है। माशाअल्लाह, सामने आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, ये सामने कुर्सी, और आगे आ जाइए, पीछे नहीं, आगे 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 आगे, माशाअल्लाह। ये न हुई बात। अरे कारी निसार दानिश साहब ऐसे शायर हैं कि जब उनके सामने मजमा नहीं होता है वो खुल के पढ़ ही नहीं पाते हैं। हाँ, मैं उनका एक ग्राउंड बना रहा हूँ माशाअल्लाह। किनके माँ बाप हयात हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिएगा। माशाअल्लाह, इरादा है अपने माँ बाप को मदीना भेजने का? अगर इरादा है तो मेरे इस शेर पे जरा दाद दीजिएगा। मैं खाद नहीं मांगता, मैं दाद मांगता हूँ, और आपसे सुभान अल्लाह का वोट मांगता हूँ, नोट नहीं मांगता हूँ। मैं शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि आपके अंदर कितना जिंदा दिली है, कितने आप जो शीरा अंदाज में सुभान अल्लाह कहते हैं। मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, अरे खुदा उसकी हिफाजत में फरिश्ता भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत में फरिश्ता भेज देता है। अरे खुदा देता है ऐसे बेटों की कमाई में बरकत, अरे जो अपने माँ बाप को मदीना भेज देता है, जो अपने माँ बाप को मदीना भेज देता है। आइए उसी मदीने की गलियों में आपको सैर कराने के लिए और गुंबद खजरा के ऊपर निगाहों को टिकाने के लिए मैं लोहरदगा की सरजमी से मैं दरखास्त करता हूँ कारी निसार दानिश साहब को कि मचलता हुआ, चहचहाता हुआ शायर जो है बड़ी कुव्वत के साथ जब वो शेर पढ़ते हैं, तबीयत चाहती है कि सुनते रहें। कारी निसार दानिश साहब में देखते हैं स्टेज पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ व मौक़र उलमाए किराम, हाज़रीन बस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन, तमहीद की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये समझ रहा हूँ कभी पीरू टोला में पढ़ रहा था, बस कुछ वक्त के बाद मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। सीधे सीधे एक मतला एक शेर पहुँचाता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। ये अता हो अता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील करीम बारिक वसल्लिम। पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। सुन्नतों पे आए है, बहुत अच्छा। चलिए आका से मोहब्बत कीजिए, सुन्नतों पे चलिए आका से मोहब्बत कीजिए, हाँ मोहब्बत कीजिए। सुन्नतों पे चलिए आका से मोहब्बत कीजिए, हाँ मोहब्बत कीजिए। जन्नत कीजिए, सुन्नतों पे चलिए आका से मोहब्बत कीजिए। और आसमां से बरकतों के काफिले भेजेगा वो। मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब तशरीफ फरमा है, पढ़ता हूँ मुज़फ़्फ़र भाई, देखिएगा बड़ा अच्छा शेर कि आसमां से बरकतों के काफिले भेजेगा वो, आसमां से बरकतों के काफिले भेजेगा वो, काफिले भेजेगा वो।
की तिलावत कीजिए, घर में कुरान मुक़द्दस की तिलावत कीजिए। नाते पाक का मतलब पहुंचाता हूँ, वो तो खास मुलाहिज़ा फरमाए। बिल्कुल नहीं, नाते पाक हाजिर करता हूँ। सरज़मीने अरब में जहां, सरज़मीने अरब में जहां, आमिना भी के लाला गए। मुझे लगे कि आप फजर बेदारी के साथ सुन रहे हैं, तो मैं मुकम्मल नाते पाक सुना सकूं। एक मर्तबा कह दिए तो आपके सुभान अल्लाह। सरज़मीने अरब में जहां, आमिना भी के लाला गए। सरज़मीने के सरज़मीने अरब में जहां, सरज़मीने अरब में जहां, आमिना भी के लाला गए। लात उज़्ज़ा हुबल के लिए, लात उज़्ज़ा हुबल के लिए, जैसे बन कर ज़वाल आ गए। लात उज़्ज़ा हुबल के लिए, जैसे बन कर ज़वाल आ गए। और मौलाना ये भी शेर हाजिर करता हूँ कि चांद तो मुँह छुपाने लगा, और सूरज भी शर्मा गया। चांद तो मुँह छुपाने लगा, और सूरज भी शर्मा गया। चांद तो मुँह छुपाने लगा, चांद तो मुँह छुपाने लगा, और सूरज भी शर्मा गया, और सूरज भी शर्मा गया। तहर में लेके मेरे नबी, तहर में लेके मेरे नबी, ऐसा हुस्न जमाल आ गए। तहर में लेके मेरे नबी, ऐसा हुस्न जमाल आ गए। और तारीख की रोशनी में उलमाए कराम की मौजूदगी में इनकी दुआएं चाहते हुए शेर पहुंचाता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। ये थी अखलाक की पस्तियां, दफन करते थे खुद बेटियां। ये थी अखलाक की पस्तियां, दफन करते थे खुद बेटियां। ये थी अखलाक की पस्तियां, ये थी अखलाक की पस्तियां, दफन करते थे खुद बेटियां। बेटियों को भी इज्जत मिली, बेटियां भी मुअज़्ज़ज़ हुई, जब नबी लाज़वाल आ गए। बेटियां भी मुअज़्ज़ज़ हुई, जब नबी लाज़वाल आ गए। और दानिश अबसर बुलंद
बलंदी तुझे जो मिलेगी उन्हीं के तुफे। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दान सब सरे बुलंदी तुझे जो मिलेगी उन्हीं के तुफे। दान सब सरे बुलंदी तुझे जो मिलेगी उन्हीं के तुफे। हर कमाल में कचों में कदमे, हर कमाल में कचों में कदमे, ऐसा वो बाकमाल कमाल में कचों में कदमे, ऐसा वो बाकमाल गए। ला तो भले के लिए जैसे बन कर ज़वाल आ गए। बहुत अच्छे, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये थे काजी निसार दानिश साहब जो बहुत अच्छे अंदाज में नाते रसूल पेश कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि अब आखिरी कड़ी में ऐसे शख्सियत का आपको दीदार कराऊं जो पूरे शहर रांची नहीं, पूरे स्टेट झारखंड के अंदर में सिर्फ दीदार करने की लोग सोचते हैं। बहुत मुख्तसर अंदाज में हज़रत वाला खिताब करेंगे, उनके बाद दुआ होगी। आप दिल जमड़ी के साथ बैठे रहें, क्योंकि बुज़ुर्गों का चेहरा देखना भी बाइस रहमत और बाइस सवाब होता है। इसलिए मैं बड़े अदब व एहतराम से हज़रत मौलाना अनवर साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया काजी शरीयत रांची से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने कीमती औकात को हम सामईन और उलमा को थोड़ी सी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो हज़रात उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे पहले जो चंद हज़रात आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप तमाम हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह तबारक व ताला आप हज़रात के इस जज्बे को कबूल फरमाए। दरअसल मामला यह है कि मगरिब की नमाज के बाद से ही यह सिलसिला चल रहा है और जामिया उम्मे हानी लिल बनात की तालिबात और यूं कह लीजिए कि हमारी और आपकी बेटियों और बच्चियों ने जिस शानदार अंदाज में तकरीर व खिताबत और अशार के ज़रिए से अपनी कारकर्दगी पेश की है, मैं समझता हूँ कि जलसा उन्हीं तालिबात के ज़रिए से, उन्हीं उम्मत की बेटियों के ज़रिए से अंजाम पा चुका है और तकरीबन तमाम मौज़ूआत पर और उन्वानात पर उन बेटियों ने अपनी बातें रखी हैं। बहरहाल उलमाए किराम का हुक्म है, आपके सामने 2-3 मिनट के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया और इसकी हिफाजत के बहुत सारे ज़राए मुतय्यर फरमाए अल्लाह तबारक व ताला ने। उसी में से एक ज़रिया या एक सेंटर और एक मरकज़ ये जामिया उम्मे हानी लिल बनात है। ये कुरान बड़ी मुक़द्दस किताब है, बातें आपके सामने आई हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि ए लोगों, ये वो किताब है जो बड़ी बाबरकत है। जिस किताब को हमने तुम्हारी तरफ उतारी है, 2 काम कर लिया करो इस किताब के सिलसिले में। नंबर 1, फत्तबिऊ, इस किताब की इत्तिबा कर लो, इसी किताब के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अभी एक मुल्क के बड़े दानिशवर ने बड़ी अच्छी मिसाल दिया और कहा कि आज अगर किसी नौजवान को कहा जाता है कि फला शहर में जा रहे हो, उनका मकान
ان کا ایڈریس ان کا پتہ بھی تم کو معلوم ہے تو وہ بڑی بے باکی سے کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں ایک بالشت کا موبائل ہے، اس میں جی پی ایس اور گوگل میپ موجود ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اسی کے ذریعے سے وہ گاڑی چلاتا ہے اور منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جی پی ایس یہ قرآن کریم ہے، یہ میپ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَاتَّبِعُوا، اسی نقشے کے مطابق، یہ جو جی پی ایس تم کو بتاتا ہے اسی کے مطابق راہ اختیار کرو، منزل کو پاؤ گے۔ اور اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اس جی پی ایس کے بتائے ہوئے نقشے پر سے اتر گیا، تم منزل تک نہیں پہنچ سکو گے، کامیابی کے منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تو اللہ نے کہا ذالک کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے بڑی بابرکت کتاب۔ کیا کرنا ہے؟ فاتبعوا، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو، اس کی مان کر چلو، اس کی اتباع کرتے ہوئے چلو، مکمل مانو، یہ کتاب جہاں لے جائے وہی چلو، تم کو کامیابی قدم چومے گی۔ اور آگے کہا واتقوا، دوسرا کام اس کے اتباع میں چلو اور پرہیزگاری کی زندگی گزارو، تقوی والی زندگی گزارو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اتارو۔ اگر یہ دو کام تم لوگوں نے کر لیا تو اللہ کہتے ہیں لعلکم ترحمون، تمہیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ بڑی مقدس کتاب ہے، صرف پڑھنے اور لکھنے کے لیے نہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کو پڑھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا رٹنا بھی عبادت۔ یہی نہیں کہ جو لوگ فراٹے سے ماہر انداز میں پڑھتے، مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں انہی کو ثواب ملے گا، نہیں، جو لوگ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے اس کے فن کے مطابق اس کو پڑھتا ہے، خوبصورت لب و لہجہ میں اس کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معزز اور بزرگ و فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ اور جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں والذی یقرأ، جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور اس میں اٹکتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ماہر نہیں ہے تاہم وہ کوشش کرتا ہے، وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ، اور اس پر وہ مشقت ہوتی ہے، گھرا گزرتا ہے، تاہم قرآن کے حرفوں کو اپنی زبان سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسے اٹک اٹک کر پڑھنے والے لوگوں کے لیے، مشقت اٹھا کر پڑھنے والوں کے لیے اجران، دوہرا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو جو ماہر ہے وہ پڑھے گا، ان کو بھی عزت و شرافت اللہ کی طرف سے۔ جو لوگ اٹک اٹک کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے کلام کو، اللہ کو یہ انداز، اللہ کو یہ طرز و ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوہرا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا لا حسد الا فی اثنین، کہ دو لوگوں سے حسد کیا جا سکتا ہے، باقی سے نہیں۔ کئی سلاس کا بھی لفظ آیا ہے، دو لوگوں سے حسد کیا جا سکتا ہے، باقی سے نہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ حسد تو منع ہے، جو لوگ حسد کرتے ہیں، حسد تو ایسی چیز ہے کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، نیکیوں کا حسد ایسے کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو لوگوں سے حسد کیا جا سکتا ہے، اور یہ حسد کی تعریف اور تشریح خود حدیث میں آگے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رجل علمہ اللہ القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو قرآن کا علم دیا، قرآن حفظ کرایا، ناظرہ کرایا، تفسیر سکھایا، معنی سکھایا، بلاغت سکھایا، فصاحت، تمام قرآن کا علم سکھایا۔ لیکن یہاں حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ وَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، صبح و شام جب بھی موقع ملے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے۔ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، بغل میں اس کا پڑوسی ہے
وہ سنتا ہے کہ یہ آدمی دن رات قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا کلام اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس کو رشک آتا ہے اور کہتا ہے، یہ پڑوسی کہتا ہے لیتنی کاش ما اوتی تو مثل ما اوتی فلاں، کاش جس طرح اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا ہے مجھے بھی دے دیا ہوتا تو میں عمل تو مثل ما یعمل، جس طرح یہ تلاوت کر رہا ہے میں بھی کرتا۔ وہ آدمی رشک کرتا ہے، مثل ما اوتیا، حسد یا رشک کر لیجئے، یہ اس وقت جائز ہے کہ جب ایک آدمی کے پاس کوئی اللہ کی نعمت ہے اور یہ آدمی دل میں خواہش کرے کہ اللہ جس طرح ان کو دیا ہے ہم کو بھی دے دے، یہ صحیح ہے۔ لیکن اس طرح حسد کرنا، اے اللہ ان کو آپ نے ٹرک دیا ہے، ان کا ٹرک بیکار ہو جائے، جل جائے اور اس کی جگہ پر ٹرک ہم کو مل جائے، یہ شریعت کی نگاہ میں گناہ ہے۔ اور ایسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جایا کرتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے تو وہ دن رات پڑھتا ہے تو اس کو پڑوسی یہ رشک کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کس طرح کا۔ اور حسد کس کے لیے؟ کہا کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور وہ ان مالوں کو حق کے راہوں میں خرچ کرتا ہے، اب دوسرا آدمی تمنا کرتا ہے کاش جس طرح ان کو مال ملا ہے مجھ کو بھی ملتا، ان کو تو ملا ٹھیک ہے ان کے پاس رہے، مجھ کو بھی اسی طرح مل جاتا تو میں بھی حق کے راستے میں مالوں کو خرچ کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قرآن کا علم ملا ان کے ساتھ آپ جو ہے رشک کر سکتے ہیں کہ جس طرح ان کو ملا ہم کو بھی ملے، جس طرح ان کو مال ملا اور مال کو حق کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسی طرح ہم کو بھی مال ملے، ہم بھی حق کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے دو لوگوں کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی نشانی ہے، یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جہاں کہیں بھی اس طرح کی خدمات ہو رہی ہیں، جہاں کہیں بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، ہم تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی حمایت کریں اور ان کے سلسلے میں ہم لوگ اپنے دل و دماغ میں نیک جذبہ رکھیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو حفاظ کرام ہیں، قرآن کو جو حفظ کر لیتے ہیں، 10 لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ کہیں پڑھا ہے، علماء نے تشریح لکھی ہے اس کی کہ ان 10 لوگوں میں وہ لوگ نہیں ہو سکتا، چاہے باپ کیوں نہ ہو، چاہے چچا کیوں نہ ہو، چاہے خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ لوگ نہیں ہو سکتے ہیں ان 10 لوگوں میں۔ کون لوگ؟ جو اس روئے زمین پر ایسی جگہوں سے بغاوت کی نظر رکھتا تھا یا ایسے اداروں سے عداوت رکھتا تھا جہاں اللہ کے کلام کے جو ادارے اللہ کے کلام کے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک دنیا میں بہت سارے واقعات آتے رہتے ہیں، علماء جانتے ہیں، بیٹا چاہتا ہے ہم حفظ کریں، باپ کہتا نہیں تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، نہیں کر سکتے ہو، لیکن بیٹا نے حفظ کر لیا، اس بنیاد پر سگا باپ اس سے من موٹاؤ کا معاملہ رکھا، کل قیامت کے دن وہ اللہ تو سفارش کا اختیار دیں گے لیکن ایسا باپ اس ضمن میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ قرآن کی حفاظت کا باغی تھا، قرآن کی حفاظت کا وہ حامی نہیں تھا۔ علماء نے لکھا اس کو، معلوم یہ ہوا کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کے قرآن کے جو ہے حفظ کا اور پڑھانے کا، تعلیم و تعلم کا، درس و تدریس کا معاملہ ہے، ان سے ہم لوگوں کو محبت رکھنی چاہیے تاکہ کل جو حفاظ کرام کو اللہ تبارک و تعالی شفاعت کے سرٹیفکیٹ دیں گے اس میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ کم از کم اگر نہیں کر سکتے ہیں کوئی تو ہم اپنے اطمینان سے رہیں، خلاف سازش نہ کریں، کوئی فتنہ انگیزی نہ کریں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ تو ایک ان اداروں کے سلسلے میں دعا ہے کہ اللہ تعالی جامعہ ام ہانی کے اساتذہ، وہاں کے منتظمین، ذمہ داران، یہاں کے باشندگان
اور اس مدرسے اور دیگر جو مدرسے ہیں ان سے محبت کرنے والے کی خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ جو ہماری بچیوں نے پڑھا ہے اور بہت دیر سے یہ بچیاں اور ہماری مائیں اور بہنیں بہت ذوق اور شوق کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کا مرتبہ بھی بڑا اونچا اور بلند کیا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں، چاہے ماں، بہن، بیوی، بیٹی یا دیگر رشتہ دار، آپ اگر غور کریں حدیث کے الفاظ میں، قرآن کے کلام میں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ تمام کے تمام ہمارے گھروں میں جنت کے کنفرم ٹکٹ ہے، جنت کے کنفرم ٹکٹ۔ یہ تو ہم لوگ سب جانتے ہیں، بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ معلوم ہوا کہ جو انسان ماں کو خدمت کر کے راضی کر لیتا ہے وہ جنت کو کما لیتا ہے، تو ماں تو جنت کی ٹکٹ ہوئی نا، ماں تو جنت کی ٹکٹ تو ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹی دیا یا دو بیٹی دیا یا تین بیٹیاں روایتوں میں، یا اگر بہن دیا ہے یا دو بہن یا تین بہن، اور اس آدمی نے ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو پڑھایا لکھایا، اس کو ادب سکھایا، وَزَوَّجَهُنَّ مناسب رشتہ دیکھ کر کے ان کا رشتہ کر دیا، نکاح کر دیا، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ اس کے بعد اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، اچھا تعلق کرتا رہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا انسان میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جو بہن کی خدمت کرے گا، تعلیم دے گا، اس کو تربیت دے گا، اس کو ادب سکھائے گا، بیٹی کو جو تعلیم تربیت دے گا، ادب سکھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں جگہ دے گا۔ تو یہ بیٹی، یہ بہن، یہ ماں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خالائیں ماں کے قائم مقام ہے، یہ بھائی باپ، بڑے بھائی باپ پہ قائم مقام ہے۔ تو تمام چیزوں پر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان عورتوں کو راضی کر کے، ان عورتوں کو خوش رکھ کے، بلکہ ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ہم اور آپ جنت کا راستہ اپنے لیے آسان کر سکتے ہیں۔ ہماری توجہات ان خواتین کی طرف، چاہے بیٹی ہو چاہے بہن ہو، یہ کمی ہے نوجوانوں میں، نئی نسل میں، کہ شادی بیاہ ہو جانے کے بعد بہنوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے ہیں، بہنوں کی پرواہ، ماں کی پرواہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے آنگن میں، جس کے گھر میں ماں باپ خوش نہ ہو، ہزار وہ کما لے، وہ کبھی سکون کی زندگی گزار نہیں سکتا، نہیں گزار سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں باپ کی ناراضگی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم ماں باپ کو اگر ناراض کریں گے اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو لوگوں ہمیں سکون کی زندگی کہاں سے نصیب ہو سکتی ہے؟ نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ ان خواتین اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنے اور جو رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی خود ایک ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتوں کو جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جن کو یہ خواہش ہو اس کو تجارت میں برکت ہو، ان کو چاہیے کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ یہ جناب نبی پاک کہتے ہیں کہ تعویذ لکھ دیجئے دکان میں برکت آ جائے۔ اللہ کے نبی نے تعویذ بتا دیا، ایسا کرو تمام رشتوں سے اچھے سے بات چیت کرو، اچھا سے سلوک نبھاؤ، جو اللہ نے استطاعت دیا ہے ان کے حق کو ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ ایک تعویذ کس کو لکھ دیجئے، یہ کسی عامل کے تعویذ نہیں ہے۔ کون بتایا؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کر کے دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہمارا آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ قرآن نبی کا لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ جو گاؤں والے لوگ، شہر والے لوگ، آبادی والے لوگ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ خاندان اور فیملی کے لوگ ایمان لے آئے،
اور تقوی والی زندگی گزارنے لگے. تقوی والی یعنی اللہ کی مان کر چلنے لگے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین و آسمان کے جو برکتوں کے دروازے ہیں ایسے انسانوں کے لیے ہم کھول کے رکھ دیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے. بہرحال بات تو لمبی نہیں کرنی ہے. آپ تمام حضرات مبارکباد کے قابل ہیں. میں قاری انعام صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور جو طالبات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالحہ متقیہ بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خوب ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدر حضرت مولانا قاری سلمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست ہے وہ تشریف لائے اور دعا فرما دیں. یہ پوری امت کے لیے اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.